मैं भाभी से शादी नहीं करूंगा। आप लोग भाभी की जायदाद के लालच में ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो गुस्से से बोला। वो खुद काबिल था, करोड़ों का बिजनेस चला रहा था, मगर उसकी भाभी के नाम भी करोड़ों की जमीनें थी। वो अपने भाई की बेवा से शादी नहीं करना चाहता था। पूरे पाकिस्तान में और बाहर उसका बिजनेस फैला था। कम से कम जायदाद के लिए शादी करना उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो उसकी चचाजाद थी, जिसे शायद उसके बचपन में देखा था उसने। भाई की शादी के फौरन बाद वो अमेरिका चला गया था और 10 दिन बाद उसे कॉल गई थी कि उसके भाई का इंतकाल हो गया है। उसका भाई 40 के लगभग था। वो सारी रात सो नहीं सका था। उनके अपने चचा लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, मगर कभी वो बिला झिझक उनके जनान खाने में नहीं गए थे। उनकी बड़ी बेटी भी उससे छोटी थी। फिर वो लोग शहर चले गए। चचा से उसकी मुलाकात अक्सर हो जाती थी। वो ये भी जानता था उनकी बेटियां शहर में पढ़ रही हैं। फिर उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। किसी से मिलने का वक्त तक नहीं मिलता था। मेहनत करके उसने अपना बिजनेस फैलाया था। वो लोग जद्दी पुश्ती रईस थे, उनकी जायदादें थी, मगर वो खानदान का पहला मर्द था जो बिजनेस की जानब आया था और चार चांद लगा दिए थे। एक दिन ऐसे ही वो शॉपिंग करने आया था जब उसकी टक्कर एक लड़की से हुई थी। व्हाइट गाउन पर व्हाइट की नकाब किए वो कोई अप्सरा थी जो अपना बैग खंगालते चल रही थी। जब उसकी टक्कर हुई थी, हारून ने टकराने वाले को देखा, जो टकराने के बाद आंखें उठाकर उसे देख रही थी। काजल लगी गहरी आंखें उसके गुस्से का पता देती थी। उस लड़की ने उसे घूरा था तो यकदम साइड पर हुआ और उसे रास्ता दिया। अगले कदम आगे कदम बढ़ाए, मगर कुछ था उसकी शख्सियत में। वो रुका और पीछे देखा। वो किसी लड़की के साथ थी, जाने किस बात पर उलझ रही थी। हारून नहीं जानता था। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई। दुआ एफएससी कर रही थी जब उसके ताया लोग आए थे। वो सबसे मिली और फिर किचन में चली गई। उसने किचन की जाली से बाहर खड़े मर्द को देखा था, सफेद बटन डाउन शर्ट के साथ ऑफ वाइट पैंट पहने। उसने बाल पीछे को लिए हुए थे। वो उसका नीम रुख देख सकती थी। जो भी था फोन पर किसी से बात कर रहा था। कभी हल्के से पाँव को जमीन पर रगड़ता, कभी हाथ से इशारा करके बात करता, जैसे सुनने वाला उसे देख भी रहा हो। उसने रुख फेरा तो दुआ ने एक लम्हे में उसे पहचान लिया था। वो मॉल वाला लड़का था। तो क्या वो उसका रिश्तेदार था? उसे नहीं मालूम था। उसकी आंखें चमक उठी थी। वो तब तक उसे वहां से देखती रही जब तक वो फोन बंद नहीं कर चुका था। वो अंदर गया तो दुआ ने गहरा सांस लिया। कोई इतना हसीन कैसे हो सकता है? उसकी शख्सियत का रौब वो दूर से देखते भी महसूस कर गई थी। कोई नहीं जानता था कि हारून खान दुआ आलमगीर खान का पहला टीन एज क्रश था, जो क्रश से मोहब्बत और मोहब्बत से इश्क में बदलने वाला था। उसने अपने कमरे की बालकनी में खड़े होकर इंतजार किया। वो कब निकले और उसे देख सके। दोबारा उसने उसे उनकी वापसी पर देखा। इतने लोगों में से एक शख्स था जो माहौल पर छाया हुआ लग रहा था, बाकियों से मुख्तलिफ। वो किसी और को देख ही नहीं पाई। हारून को महसूस हुआ कि उसे कोई देख रहा था। इधर उधर देखने पर भी कोई नहीं दिखा। सबसे मिलकर वो अपनी रेंज रोवर्स में बैठा तो दुआ के दिल ने एक बीट मिस की। वो चला गया था। अपना घर ही खामोश सा लगने लग गया था। रात को बाबा उसके पास आए थे कि ताया लोग उसका रिश्ता मांगने आए थे। उसके दिल ने एक बीट मिस की। क्या जो पसंद होता है इतनी जल्दी मिल जाता है? वो सोच न सकी। उसने सारा फैसला अपने बाप पर छोड़ा कि जो उसे अच्छा लगे। आलमगीर खान इस लम्हे परेशान से थे कि उनकी बेटी 17 साल की थी और लड़का इतना बड़ा। मगर उनके खानदान में ऐसा ही होता आया था। इस वजह को जवाज बनाकर वे इनकार नहीं कर सकते थे। जबकि लड़का अच्छा घर का देखा वाला था। उनकी बड़ी बेटी 22 साल की थी। उसका निकाह पहले ही हो चुका था, जबकि रुखसती बाकी थी। उनके यहाँ करते हैं चंद दिनों में मंगनी की रस्म हुई, जिसमें हारून शरीक नहीं था। मगर दुआ को इत्मीनान था वो लोग शादी से पहले गांव वापस जा रहे थे। जब दुआ की वालदा ने शॉपिंग यहीं से करने का कहा था, फातिमा बेगम अपनी दोनों बेटियों के साथ मॉल आई थी। मामा, आपको जो खरीदना है आप खरीद लें, मैं तो कुछ पीने जा रही हूँ। अल्लाह, कितना दिखा देती हैं आप, वो झुंझला कर बोली। फातिमा जानती थी कि अब ये नहीं रुकने वाली, तो उन्होंने इजाजत दे दी।
وہ مال سے نکل کر سڑک کراس کر رہی تھی جب ایک گاڑی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ گاڑی چلانے والے نے بروقت بریک لگائی تھی۔ پھر اسے سنانے کو وہ باہر نکلا تھا۔ اس نے ہارون کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے اسی پر غصہ ہو رہی تھی۔ دیکھیں، یہ آپ کی غلطی ہے، میں تو سڑک کراس کر رہی تھی۔ آپ کو دور سے دیکھ کر ہی سپیڈ کم کر لینی چاہیے تھی، جو کہ آپ نے نہیں کی، جس کا صاف صاف مطلب ہوا غلطی آپ کی ہے۔ وہ اپنے گدے بیگ کو لٹ اٹھائے تیز تیز بول رہی تھی۔ جب سیدھی ہوئی اور نظر اٹھا کر دیکھا، آپ کو تو مجھ سے معافی، اور زبان تالوں سے جا لگی۔ ہارون نے اسے خاموش ہوتا دیکھا۔ وہ آج مختلف گاؤن میں تھی، مگر اس کے نقاب کا سٹائل ایک ہی تھا، اور اس کی کاجل لگی گہری آنکھیں وہ ایک لمحے میں پہچان گیا تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے کہا جب دعا کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ پھر وہ آگے بڑھ گئی۔ ہارون نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ آج بھی اس سے اس کا نام نہیں پوچھ پایا تھا۔ وہ کافی کا گلاس لے کر واپس آئی۔ مال سے وہ خرید چکی تھی، مگر اس کے باہر سے ایک جگہ سے ملتی تھی، وہ لاجواب تھی۔ اس پورے ہفتے میں انہوں نے شادی کی شاپنگ کی، اور پھر وہ لوگ گاؤں کی جانب نکلے۔ گاؤں کی چوکھٹ پر ہی ان کا استقبال کیا گیا۔ آج وہ کڑھائی والی چادر میں ملبوس تھی، انگلی میں زمرد کی انگوٹھی پہنے اس نے ایک ہاتھ سے نقاب پکڑ رکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی حویلی آئے تھے، بعد میں ماما بابا تایا کی حویلی گئے تھے۔ وہ لوگ کچھ تحائف لائے تھے۔ ہارون کو بھیجا گیا تھا کہ کھانا ادھر سے ادھر جائے گا، اور کچھ سامان بھی بیچنا تھا۔ امی، آپ نے مجھے ایک ملازم بنا کے رکھ دیا ہے۔ وہ صبح سے آن لائن میٹنگز میں بھی تھا، اوپر سے امی کبھی یہ کرو کبھی وہ۔ تمہارے بھائی کی شادی ہے، اتنے میں تھک گئے۔ وہ مسکرا کر بولی، مگر یہ کام ملازم بھی تو کر سکتے ہیں۔ اس نے دہائی دی، بیٹا اپنے گھروں میں ملازم بیچتے اچھے لگیں گے جب معاملہ بہو بیٹی کا ہو۔ جس پر نفی میں سر ہلا کر اٹھا، اچھا بھیجیں کسی کے ہاتھ جو بھیجنا ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ انہوں نے ملازم کے ہاتھ سامان بھیجا، جبکہ چچا چچی انہی کے گھر موجود تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ چچی کی حویلی میں داخل ہوا۔ مین گیٹ سے گاڑی اندر لاتے اس نے گیراج میں گاڑی پارک کی، دروازہ نوک کیا اور سامان نکالا۔ دروازہ عائشہ نے کھولا تھا۔ ہارون اسے دیکھ کر مسکرایا، السلام علیکم، جس کا جواب ہارون نے مسکرا کر دیا۔ امی نے کچھ سامان بیچا ہے، وہ مسکرا کر بولا، تو عائشہ نے کچھ سامان خود پکڑ لیا۔ لیونگ روم میں آ کر سب ٹیبل پر رکھا۔ دعا جو اپنے دھیان میں لیونگ روم میں داخل ہونے لگی تھی، کسی مرد کی آواز پر ٹھٹکی، اپنی چادر کو منہ پر رکھا۔ عائشہ اس سے گفتگو کر رہی تھی۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ وہ آج کل کیا کرتا ہے۔ وہ اپنا موبائل اٹھائے آئی تھی۔ ہارون کسی لڑکی کو لیونگ روم میں داخل ہوتے دیکھا۔ کالی اور میرون کڑھائی والی چادر لیے ایک پلو منہ پر رکھا تھا، جسے ایک ہاتھ سے گرنے سے بچایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں نیلی زمرد کی انگوٹھی تھی۔ ہارون کو یکدم مول والی لڑکی یاد آئی، مگر وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ کر ہی نگاہیں نیچی کر لی۔ یہ دعا ہے، عائشہ شریر لہجے میں بولی۔ ہارون کو سمجھ نہیں آیا وہ ایسے کیوں بولی تھی۔ عائشہ ابھی لڑکی تھی، MBBS کے آخری سال میں تھی۔ اسے اچھا لگا تھا اس سے مل کر۔ دعا اسے اپنے گھر میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، دل کی دھڑکن الگ دوڑ رہی تھی۔ وہ کچن کی اور سے اسے دیکھ رہی تھی جب وہ جانے کو اٹھا۔ اس کا دل بے اختیار دھڑکا۔ آج وہ کالا کرتا شلوار میں ملبوس تھا، لمبے قد پر خوب جچ رہا تھا۔ جب تک وہ ان کی حویلی سے چلا نہیں گیا، وہ اسے چھپ چھپ کر دیکھتی رہی۔ عائشہ سے تفصیلاً پوچھ لینے کے بعد وہ آپ ہی آپ مسکراتی رہی۔ بہت اچھا انسان ہے، تمہیں خوش رکھے گا۔ اس کے گالوں پر لالی دیکھ کر عائشہ نے اسے گلے لگایا۔ میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے۔ وہ مسکرا کر اپنے کمرے میں آئی، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی چادر کو منہ پر رکھ کر شرماتے ہوئے گول گول گھومی، پھر بیڈ پر گری۔ اس کا نام ہارون تھا، وہ یہ جانتی تھی۔ رقص کرتے وہ اس کو تصور کرتے مسکرا رہی تھی۔ اپنی قسمت پر یکدم رقص آیا تھا۔ اس کی ایک ہفتے بعد شادی تھی۔ دل جھوم جھوم جاتا تھا یہ سوچ کے کہ اس کے من پسند شخص سے شادی ہو رہی تھی۔ ایک ہفتہ تیاریوں میں کیسے گزرا پتہ بھی نہیں چلا۔ نکاح کا وقت آن پہنچا۔ مولوی صاحب کے بجائے اس کے بابا کے ساتھ روحان کمرے میں داخل ہوا۔ وہ گنگھر سے اسے آتا دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر شکن آئی کہ وہ یہاں کیسے آ سکتا تھا۔ بابا نے اسے سائن کرنے کا کہا، مگر وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی جو اب چچی سے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پینسل پکڑا کر اسے سائن کرنے کا کہا جا رہا تھا۔ روحان آگے بڑھا،
سائن کرنے والی جگہ پر ہاتھ رکھا تو اس نے کانپتے ہاتھ سے سائن کر دیے۔ وہ ابھی تک اسی خیال میں تھی کہ اس کی شادی ہارون سے ہو رہی تھی۔ بابا نے اس کے سائن کرنے کے بعد اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ماتھا چوم کر وہ پیچھے ہٹے۔ روحان نے کاغذات پکڑے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ گہرا سانس لے کر آنکھیں موند دینے لگی۔ سفید کرتا شلوار پر آف وائٹ شال، پشاوری چپل، وہ نظر لگ جانے کی حد تک بے حد حسین لگ رہا تھا۔ اب سب باری باری اس سے مل رہے تھے، لڑکیوں نے اسے خوب چھیڑا بھی تھا۔ چند لمحوں بعد وہ رخصت ہو کر ان کے گھر آ گئی۔ روحان کو اسی وقت ایمرجنسی میں امریکہ جانا پڑ گیا۔ وہ سب سے مل کر چلا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا تھا، اس کے لیے سیج تیار تھی۔ گھونگھٹ پیچھے ہٹاتے وہ بیڈ پر آن بیٹھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دلہے میاں کی انٹری ہوئی۔ وہ شرم و حیا سے جھجک سے نظریں اٹھا کر دیکھ بھی نہ سکی۔ دروازے کو لوک کرتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔ بیڈ پر بیٹھی دلہن کو دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے مبہوت ہو گیا۔ وہ حسن کا پیکر بنی اس کے لیے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے بہت چھوٹی تھی۔ رئیس کو جانے کیوں دل پر ٹیس اٹھی تھی۔ وہ قدم قدم چلتا بیڈ کے پاس آیا۔ دعا کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہ آرام سے بیٹھا۔ وہ تقریباً 40 سال کا مرد تھا۔ اپنی وجاہت اور خوبصورتی سے اتنے کا لگتا نہیں تھا۔ اس کی بیئرڈ اور بالوں میں ہلکی ہلکی سفیدی تھی جو اسے مزید پرکشش بناتی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے سلام کرنے پر دعا نے جھکی آنکھوں سے ہی سر ہلا دیا۔ ابھی تک ہمت نہیں ہو رہی تھی اسے دیکھ لیتی۔ اس نے ہلکے سے اپنی جیب سے باکس نکالا اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے کی۔ آپ واقعی بہت حسین ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کے لیے۔ اس کا لہجہ ٹھہرا ہوا سنجیدہ تھا۔ دعا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ روحان کے جیسا تھا مگر وہ نہیں تھا۔ اس کی دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی اس لمحے میں۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں رئیس خان، اس نے اپنا تعارف کروایا۔ اس پر دعا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ رئیس چند لمحے خاموش رہا۔ اس کو پھر سے روتا منہ بناتے دیکھ کر وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر اٹھ گیا۔ معذرت، میرا مقصد آپ کو رلانا نہیں تھا۔ آپ کمفرٹیبل ہو جائیں، چینج کر لیں۔ اگر کچھ کھانا ہے تو بتائیں، میں منگوا دیتا ہوں۔ وہ نرم بولتا تھا۔ دعا آہستہ سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چینج کرنے چلی گئی۔ آدھ گھنٹے بعد جب واپسی ہوئی تو آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ رئیس بھی چینج کر آیا تھا۔ بنا کچھ کہے وہ صوفے پر تکیہ رکھ گیا۔ دعا شکر کرتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کو خلا میں گھٹتے دیکھ کر رئیس دوبارہ سے بولا، ویسے آپ کو نہیں لگتا جب کوئی اپنا تعارف کروائے تو جواباً آپ کو بھی اپنا تعارف کروانا چاہیے؟ اس کی آواز پر اس نے چونک کر دیکھا۔ میرا نام دعا ہے، دعا عالمگیر خان، وہ دھیمی آواز میں بولی تو رئیس مسکرایا۔ اسے مسکراتے دیکھ کر دعا خفگی سے لیٹ گئی۔ اپنی قسمت پر رونا آ رہا تھا۔ جس سے شادی کرنا چاہتی تھی اس سے نہیں ہوئی، اس کے بڑے بھائی سے ہو گئی۔ اب وہ کیسے اس کا سامنا کرتی؟ رئیس تکیے پر سر رکھ کر لیٹا تو اسے دعا پر ترس آیا۔ کہاں وہ 17 کی، کہاں وہ 40 کا۔ وہ تو شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا نرمین اس کی پہلی اور آخری محبت تھی۔ جب وہ نہیں ملی تو کوئی بھی زندگی میں نہیں آ سکتی تھی۔ 22 سال تک اس نے کسی اور کو لڑکی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نرمین اس کی محبت، اس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ پھر خبر آئی کہ شادی کی رات ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ رئیس اس دن کے بعد بہت بدل گیا۔ کیا قسمت نے اس کا نعم البدل دعا کی صورت میں دیا تھا؟ وہ سوچتا رہا۔ جب نیند کی وادیوں میں اتر گیا پتہ نہیں چلا۔ دعا کو تو نیند بھی اڑی ہوئی تھی۔ وہ ساری رات بے آواز روتی رہی۔ صبح رئیس فجر کے وقت جاگ گیا تھا۔ دعا کے آرام کی غرض سے لائٹ نہیں جلائی تھی، مگر وضو کر کے جب وہ نکلا تو وہ جاگ چکی تھی۔ پھر وہ بھی وضو کر آئی۔ اس کو نماز پڑھنا دیکھ کر اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ کیا وہ اپنے شوہر کو اگنور کر کے کسی نامحرم کو سوچ رہی تھی؟ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی؟ اس کی جائے نماز کی تھوڑی پیچھے جائے نماز بچھاتے اس نے نماز شروع کی۔ تب تک وہ سلام پھیر چکا تھا۔ نماز کے بعد وہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا جب دعا سو گئی۔ صبح 7 بجے وہ دوبارہ جاگی تھی۔ ناشتہ سب ساتھ کرتے تھے۔ اس کی مناسبت سے اس کی نند کپڑے نکالنے میں مدد کر کے چلی گئی تھی۔ وہ چینج کر کے ہلکا سا تیار ہوئی۔ چادر نما دوپٹے کو اچھے سے سر پر لیا۔ رئیس اپنے کرتے کے کف بٹن بند کرتا شیشے میں اس کے پیچھے دکھ رہا تھا۔ پھر بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ کچھ یاد آنے پر وہ مڑا اور انگوٹھی کی ڈبیا لا کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی۔
یہ پہن لیں، سب سوال کریں گے آپ سے، وہ نرمی سے کہتا پیچھے ہوا۔ دعا کو غصہ آیا مگر قابو کر گئی۔ وہ اس کے ساتھ نیچے آئی تو سب نے اس کا اچھے سے استقبال کیا۔ شکر ہے وہاں ہارون نہیں تھا، نہیں تو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا۔ وہ مسکرا بھی نہیں رہی تھی۔ بھائی آپ نے دعا کو ایک دن میں ہی اپنے جیسا کر لیا، شریر لہجے میں کہتی اس کی نند تھی۔ کیسا؟ پلیٹ میں پراٹھا نکالتے سنجیدہ سے پوچھا۔ سنجیدہ بھائی دیکھیں ایک جیسے لگ رہے ہیں۔ رئیس نے اس کی جانب دیکھا جو سنجیدہ سی بیٹھی تھی، اس پر اس نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نظر نہ لگائے۔ تائی امی کی آواز پر دعا کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ خیر، ہارون کو اب اپنی سوچوں سے وہ نکال دینا چاہتی تھی۔ جو بھی تھا اب اس کا ایک عدد شوہر تھا جیسا بھی تھا، مگر اب وہ بہت سنجیدہ ہو گئی تھی، یہ بات سب نے محسوس کی۔ ولیمے کے فنکشن کے بعد وہ اپنے گھر آئی تھی۔ عائشہ نے رئیس کو دیکھا اور پھر دعا کو۔ وہ تو ہارون کو دلہا سمجھے بیٹھی تھی۔ خیر اس نے رئیس کا استقبال بھی اچھے سے کیا، اس سے بات چیت بھی ہوئی تھی۔ وہ بہت الجھا ہوا سنجیدہ مرد تھا۔ ہارون اس سے چھوٹا تھا اور چھوٹوں والی عادات اس میں جھلکتی تھی، مگر رئیس سے وہ امپریس ہوئی تھی۔ مگر دعا کے لیے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ وہ ہارون کو پسند کرتی تھی۔ اس نے دعا کو سمجھانا بھی چاہا مگر وہ اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس کے سامنے آنسو بہا کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ رئیس کے کمرے میں آنے سے پہلے وہ چینج کر کے لیٹ چکی تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ خلا میں جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ دعا اس نے بلایا جس پر وہ اس کو دیکھنے لگی۔ رئیس کو اس پر ترس آیا اور خود پر غصہ۔ اپنے والدین کو خوش کرنے کے لیے اس نے اس کم عمر لڑکی کی زندگی برباد کر دی تھی، حالانکہ وہاں اس سے چھوٹی لڑکیوں کے اس سے بڑے مردوں کے ساتھ شادی بھی عام بات تھی، مگر وہ مختلف سوچتا تھا۔ ایک گلاس پانی پلا دے، مار کر کہتا وہ صوفے پر بیٹھا۔ وہ اٹھ کر آئی، پانی کا گلاس اسے پکڑایا، جسے رئیس نے ایک ہاتھ سے پکڑا۔ ابھی وہ جیسے مڑی تھی جب رئیس نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ دعا نے مڑ کر اسے دیکھا، آنکھوں میں کوئی احساس نہیں تھا۔ رئیس نے پانی کا گلاس آہستہ آہستہ پیا، پھر گلاس سائڈ پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک اس کے ہاتھوں میں تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی۔ چند لمحے وہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہے۔ آئی ایم سوری، یہ وہ الفاظ تھے جو رئیس کے منہ سے نکلے تھے، اور دعا نے چونک کر اسے دیکھا۔ آپ سوری کیوں بول رہے ہیں؟ وہ نظریں نیچی کیے بولی، بس مجھے لگا کرنی چاہیے، مجھے نہیں لگتا۔ اچھا یہ بھی صحیح ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ دعا نے اسے دیکھا، جواباً وہ ہلکا سا مسکرائی۔ مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں، جس پر اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا کہ کسی بوڑھے سے شادی ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ آپ اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں، دعا جلدی سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا تمہیں نہیں لگ رہا؟ مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ ان کی پہلی تفصیلی گفتگو تھی۔ اس نے اپنا دوسرا ہاتھ دعا کے ہاتھ پر رکھا۔ اب کہ یوں تھا کہ دعا کا ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ وہ ایک مان دے رہا تھا۔ اس نے اس کے دوپٹے سے باہر نکلتے بالوں کی لٹ کو ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے رسا۔ دعا ہاتھ چھڑا کر وہاں سے اٹھ گئی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں۔ رئیس نے اسے دیکھا۔ آپ ہمارے گھر آئے ہیں اور صوفے پر سو رہے ہیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ اس نے پوری بات بتائی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ بھی آپ کا ہی گھر ہے اور میں ٹھیک ہوں یہاں، بے فکر ہو جائیں۔ رئیس تکیہ درست کرتا لیٹ گیا۔ دعا کندھے اچکا کر سونے کو لیٹ گئی۔ اس کی بہت تھوڑی بات چیت ہو جاتی تھی رئیس سے۔ وہ اسے خود بلاتا تھا۔ وہ اتنا نرم بولتا تھا کہ دعا کو شک ہونے لگتا تھا۔ اگر وہ ہارون کو پسند نہ کرتی تو رئیس سے محبت ہو جاتی اسے۔ اس کی شادی کو 5واں دن تھا جب تائی امی نے اسے بلایا تھا۔ تو رئیس کو خوش نہیں رکھتی نا؟ انہوں نے بات چیت کے درمیان پوچھا۔ کیا مطلب؟ اسے واقعی سمجھ نہیں آئی تھی۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں لگتا تم لوگوں کی نئی شادی ہوئی ہے؟ اور سلمہ بتا رہی تھی کہ اس نے ایک تکیہ صوفے پر دیکھا تھا۔ کیا تم لوگ مختلف جگہ پر سوتے ہو؟ ان کے کہنے پر دعا نے حیرت سے دیکھا۔
ताई अम्मी, ये हमारा पर्सनल मैटर है, मुझे लगता है आपको इसमें नहीं बोलना चाहिए। वो दो टोक अंदाज में बोली। जब ताई अम्मी की गुस्से से भरी आवाज आई, खबरदार जो इस लहजे में बात की मुझसे। और क्यों, मेरा मसला नहीं है, मेरे बेटे को खुश रखना तुम्हारा फर्ज है। वो इस बात पर इग्नोर करके जाने लगी। ए लड़की, खबरदार, मेरी बात के बीच में उठकर गई। तमीज नहीं सिखाई किसी ने? नहीं, नहीं सिखाई। उसका सर दर्द से फटा जा रहा था, ऊपर से ये सात साहिबा। और आगे जो हुआ उसकी बिल्कुल तवक्को नहीं थी। एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर लगा था। शादी का 5वें दिन पहला चांटा। वो हैरत की ज्यादती से कुछ बोल भी नहीं सकी थी। आप जाओ, दफा हो, और मुझे कल मेरे बेटे के चेहरे पर खुशी चाहिए। उसके लिए मुझे चाहिए तुम कुछ भी करो। वो अपने कमरे में आ गई। जिंदगी में कभी किसी ने हाथ नहीं उठाया था उस पर। उस थप्पड़ ने कुछ लम्हों के लिए उसके हवास स्लिप कर लिए थे। रात को रईस जमीनों से वापस आया था। कमरे में आते ही उसे बेड पर बैठा देखकर सलाम किया। वो जाने किन सोचों में थी, जो जल्दी से खड़ी हुई। रईस को हैरत हुई। सब ठीक है? उसके लहजे में हल्की परेशानी वाजे थी। दुआ ने नफी में सर हिला दिया। खाना खाते हुए भी वो उसको परेशान देख रहा था। सोने से पहले उसने एक मर्तबा दोबारा पूछा, जो कंगा करते दोबारा किसी सोच में गुम हो गई थी। रईस कदम कदम चलता उसके पीछे आन खड़ा हुआ। उसने ये भी नोटिस नहीं किया था। दुआ उसकी पुकार पर चौंकी, फिर हैरत से उसे देखा। सब ठीक है? उसका रुख अपनी जानब करते उसने पूछा, जिसका जवाब उसने नहीं दिया। वो बस उसे देखती जा रही थी। उसके बाल कान के पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया। जब उसने अपना चेहरा पीछे कर लिया, जैसे वो उसे मारने लगा था, रईस को तशवीश हुई। आप बेड पर सो जाना। उसके आंसू निकलने को तैयार थे। किसी ने कुछ कहा है? जिस पर उसने किसी मासूम बच्चे की तरह नफी में सर हिला दिया। रईस को वह इतनी मासूम और प्यारी लगी थी। उसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। दुआ के आंसू बेख्तियार उसके कुर्ते में जज़ब होने लगे। कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना। रोना नहीं। वो उसे थपक रहा था। दुआ उस लम्हे भूल गई कोई हारून भी था। रईस ने झुककर उसके सर पर अपने लब रखे। जो भी था, निकाह के बाद मोहब्बत हो ही जाती है। और फिर वो औरत उसकी अपनी थी, अपनायत का एहसास देना था उसे। दुआ ने उसके गिर्द अपने बाजुओं का हसार बांधा। रईस को हैरत हुई। उसका एक हाथ उसके सर के पीछे था और एक कंधों पर। वो उससे छोटी थी, इसलिए उसके कंधों तक आती थी। अभी भी उसका सर उसकी गर्दन पर था। मुझसे कोई मोहब्बत नहीं करता। ये मदहम सी आवाज काफी देर बाद रईस को सुनाई थी। ऐसे नहीं कहते। वो उसे पुचकार रहा था। जाने वो कितनी देर ऐसे खड़े रहे। और वो रोती रही। कहीं आपकी आंखें किसी समंदर के साथ फिक्स हैं? कितना रोती हैं आप? उसके कहने पर दुआ खफगी से पीछे हुई। अच्छा, सॉरी। वो हल्का सा मुस्कुराया। उसका कुर्ता सीने तक भीग चुका था। वो जब पीछे हटी तो रईसा अपना तकिया सोफे पर लगा रहा था। वो आप बेड पर सो जाएं, उसने कहा तो रईस ने नफी में सर हिलाया। मुझे कोई मसला नहीं है। प्लीज प्लीज आप बेड पर सो जाएं। रईस जानता था वो कभी उसके साथ वो तल्लुक इस्तवार नहीं कर पाएगा। नरमीन उसे हद दर्जा याद आती थी, मगर दुआ के लिए दिल में एक नरम गोशा था। वो तकिया बेड पर ले आया। वो सोने को लेटा तो दुआ लाइट बंद के आई। अब कमरे में मध्यम सी रोशनी थी। काफी देर नींद न आने के बाद उसने रईस को देखा। वो भी जाग रहा था। वो करवटें बदलती रही, मगर नींद नहीं आ रही थी। रईस ने अपना बाजू आगे किया। दुआ ने देखा, फिर सर के इशारे से उसने उसको सर रखने का कहा। पहले वो झिझकी, फिर वो सर रख गई। दुआ उसे बाजू पर सर रखे हुए थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होने के लिए उसे कंधों पर सर रख लिया कि उसके बाजू में दर्द ना शुरू हो जाए। रईस की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने दूसरा हाथ दुआ के सर पर फेरना शुरू किया। चंद लम्हों में ही वो सो गई। रईस के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ। उसको नरमीन याद आ रही थी। खेतों में उसका मिलना। वो उसके आगे आगे चलती थी और वो पीछे कमर पर हाथ बांधे मुस्कुराकर देखता रहता था। कितने वादे किए थे एक दूसरे से दोनों ने। रईस, अगर तुमने मुझे मुंह दिखाई में हीरे की अंगूठी ना दी ना, तो कसम से मैंने सारी जिंदगी तुमसे बात नहीं करनी।
نرمین کی بات یاد کرتے وہ مسکرایا۔ ارے نرمین، تم جو مانگو ہیرا تم سے اچھا ہے کیا؟ اس کی فراخ دلی سے نرمین جھینپ گئی۔ اچھا کیسی انگوٹھی چاہیے؟ پھر اس نے اسے اسکیچ بنا کر دیا اور وہ ویسی انگوٹھی بنوا بھی لایا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور منظور تھا۔ رئیس کتنی جلدی تھی تمہیں؟ نرمین نے انگوٹھی دیکھتے کہا تھا۔ بس تم پہن لو، نہیں منہ دکھائی میں ہی لوں گی۔ وہ شرما کر پلو منہ میں دبا گئی اور اس نے وہ انگوٹھی منہ دکھائی کے لیے ہی رکھ لی۔ اچھا تم بتاؤ کتنی محبت ہے تمہیں مجھ سے؟ نرمین کے سوال پر وہ مسکرایا۔ اس نے پہلے جواب دیا۔ دعا کا سر اس کے کندھوں سے ہوتے اس کے سینے پر آ گیا تھا۔ دعا نیند میں ہی کمفرٹیبل ہونے کی کوشش کر رہی تھی، شاید اسے سردی بھی لگ رہی تھی۔ رئیس نے اس کے اوپر کمفرٹر دیا، اس کے بال پیچھے کر کے آنکھیں موند گیا۔ وہ دعا کے ساتھ غلط کر رہا تھا۔ نرمین سے کیے عہد و وفا کی بھینٹ وہ معصوم چڑھ رہی تھی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھلی اور پھر آنکھیں حیرت کی زیادتی سے کھلی۔ دعا مکمل اس کے اوپر لیٹی تھی، بچوں کی طرح ایک بازو اس کی دائیں کندھے پر تھا اور سینے پر۔ رئیس بیٹھ کر ان سے ٹیک لگا کر ہی سو گیا تھا، اب گردن میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے آرام سے دعا کو پیچھے کیا اور دعا کا ہاتھ اس کے بازو پر تھا۔ جب دعا اٹھ گئی، اپنا ہاتھ اس کے بازو پر دیکھ کر اس نے معاشرتی نظروں سے دیکھا، جس پر رئیس کا دل کہکا لگانے کو چاہا تھا۔ ابھی اگر اسے معلوم ہو جاتا کہ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی تو کیا ری ایکشن دیتی؟ وہ مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب کہ اس نے اٹھ کر نماز پڑھی، دوبارہ سو گئی۔ یہ بہت بری عادت تھی۔ نماز پڑھ کر رئیس واپس آیا تو تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا، وہ بھی سو گیا۔ دونوں کی آنکھ لیٹ کھلی تھی۔ ناشتہ کر کے رئیس زمینوں پر چلا گیا، جبکہ وہ ایک مرتبہ پھر تائی کے ہاتھ آ گئی تھی اور اسے میٹھا بنانے کو کہہ رہی تھی، جو اسے ہرگز نہیں بنانا آتا تھا۔ اس کے والدین واپس شہر جا چکے تھے۔ اسے رونا آنے لگا، پھر میٹھا بنانا بھی کوئی 20 افراد کے لیے تھا۔ اس نے کال کر کے فاطمہ سے ریسپی پوچھی اور ویسے ہی بنایا۔ اس کا ہاتھ کئی جگہوں سے جل بھی گیا تھا، مگر کسی سے شکایت کرتی میٹھا شکر تھا ٹھیک بنا تھا، جس کی وجہ سے بچت ہو گئی، ورنہ ایک تھپڑ اور پڑنا تھا۔ وہ اب رئیس کے علاوہ سب سے ڈرتی تھی۔ حالانکہ تایا نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، اس کی نند اپنی ماں سے کچھ کہہ رہی تھی، اسے دیکھ کر خاموش ہوئی۔ یہ کئی بات وہ نوٹ کر چکی تھی، اس لیے اسے سب سے خوف آتا تھا۔ رئیس کے آتے ہی اسے لگتا تھا جیسے کسی کے تحفظ میں تھی۔ اس کی شادی کی 9ویں رات تھی جب رئیس نے اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دعا اس سے فاصلہ رکھ کر بیٹھی تھی۔ رئیس نے اس کے سارے دل کا حال پوچھا۔ دعا، کیا آپ کو لگتا ہے میں آپ کو خوش نہیں رکھ پاتا؟ اگر ایسا ہے تو مجھے معاف کر دینا، آپ کا بڑا حساب نکلتا ہے میری طرف۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا، دعا چونکی۔ مجھے معاف کر دینا اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ تو مہربان تھا، اس کے ہوتے ہوئے وہ محفوظ محسوس کرتی تھی۔ چلیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ ایک لڑکا تھا رئیس اور ایک لڑکی تھی نرمین۔ دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، شاید آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ پھر اس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ ہم نے جو خواب اکٹھے دیکھے تھے چکنا چور ہو گئے۔ کتنی کوشش کی تھی رئیس نے اسے اپنانے کی، مگر اس کے گھر والے نہیں مانے۔ وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ دعا کا دل درد سے بھر گیا۔ وہ تو اتنا اچھا تھا، اس کو بھی یہ روگ لگا تھا۔ پھر نرمین کی شادی ہو گئی اور پتہ ہے اس کا دل مجھ سے دوری برداشت نہیں کر پایا اور اسی رات اس کی وفات ہو گئی۔ اس کے لہجے سے پتہ چل رہا تھا وہ کتنے ضبط سے کہہ رہا تھا۔ دعا اس کے بالکل پاس آ بیٹھی اور اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ ہم دونوں نے ساتھ مرنے کی قسمیں کھائی تھی، مگر دیکھو وہ مجھ سے پہلے چلی گئی اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا۔ مگر عہد وفا بھی نبھاتا آیا۔ میں نے کسی سے شادی نہیں کی، مگر اب آ کر امی ابو کی بس ہو گئی تھی۔ انہوں نے کئی حربے آزمائے، آخرکار انہوں نے میری شادی کر دی اور میرا ایک اور وعدہ نرمین سے کیا ہوا ٹوٹ گیا۔ آپ کو پتہ ہے میرے یہاں درد ہوتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھا تھا۔ دعا نے اپنا ہاتھ اس کے دل کی جگہ پر رکھا۔
जो बहुत तेज धड़कन रहा था। मुझे वो बहुत याद आती है। वो आप जैसी थी, शोख और चंचल। फिर जिस तरह मुझसे मंसूब होकर आप संजीदा हो गई और कभी मेरी बातों से नहीं मुस्कुराई, वो भी ऐसी हो गई थी। मुझे लगता है मैं किसी को खुश नहीं रख सकता। दुआ नरमी से उसके सीने पर हाथ फेर रही थी। वो आहिस्ता से अपना सर उसकी गोद में रख रहा था। अब दुआ एक हाथ से उसके बालों को सहला रही थी, एक हाथ अभी भी उसके सीने पर था। आप बहुत अच्छी हैं, मगर मैं अच्छा नहीं हूँ। आपको पता है, वो अंगूठी जो मैंने आपको मुंह दिखाई में दी थी, वो नरमीन ने डिजाइन की थी। दुआ की यकदम नजर उस अंगूठी पर पड़ी जो उसने अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली में पहनी थी। वाकई ही लाजवाब थी। आप फिर मुझे खुद गर्ज समझेंगी, मगर मुझे लगा था आप ही इसके असल हकदार हैं। उसने नरमी से उसका हाथ अपने सीने से उठाकर अपने लबों से लगाया था। मुझे आपसे भी मोहब्बत है। आप इस बात पर हंसेंगी, मुझ पर, मगर आपके लिए मेरे दिल में एक महसूस मखसूस जगह है। मुझे माफ कर देना। उसने दोबारा उसका हाथ लबों से लगाया। दुआ को नहीं इल्म था वो क्या करे। उसने झुककर अपने लब उसकी पेशानी पर रखे। वो इतना खूबसूरत बोलता था, दुआ का दिल किया वो कभी खामोश न हो। आप भी कुछ बोलें, रईस ने कहा। आप बोलते हुए अच्छे लगते हैं। उसके कहते ही रईस के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आई। नरमीन भी यही कहती थी। उसके जाने के बाद मैंने बोलना भी बंद कर दिया। मुझे किसी और को अच्छा नहीं लगना था। क्या आपको बुरा लग रहा है? यकदम रईस ने पूछा, जिस पर वो नफी में सर हिला गई। दुआ को लगा उसे बुखार हो रहा था। हिचकी भी जोर से आ रही थी, मगर वो उसकी गोद से सर नहीं उठा रहा था। मुझे लगता है मैं बहुत बुरी हूँ। जिसको भी चाहती हूँ वो मुझसे दूर हो जाता है। इसलिए मुझे आपसे मोहब्बत नहीं करनी, क्योंकि ऐसे नहीं कहते। मोहब्बत? रईस ने एक मर्तबा फिर वही बात दोहराई जो वो अक्सर उसको कहता था। फिर वो उससे कई बातें पूछता रहा कि वो क्या करती थी, क्या करना चाहती थी। उसने अपना बिजनेस वूमन बनने का ख्वाब भी बताया। दुआ मैंने अपने नाम सारी जमीन आपके नाम कर दी थी। उसके पेपर्स ड्रॉ में रखे हैं। अब वो आपकी है। आप जो चाहें उसके साथ कर सकती हैं। उसने काफी इनकार किया था, मगर रईस ने एक नहीं सुनी। वो बातें करते करते नीम गनूदगी में जाने लगा। उसका सांस गहरा था। दुआ को लगा वो सो रहा था, और वो वाकई ही सो गया था। दुआ ने उसे नहीं जगाया था। वो जानती थी बहुत मुश्किल से नींद आई होगी उसको। उसे नरमीन से जेलसी भी हो रही थी कि रईस रईस खान उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसके मरने के 22 साल बाद भी उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था, और किसी दूसरी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था। उसने झुककर उसके माथे पर लब रखे उसका एक एक नक्श देखती रही। वो एक खूबरू हैंडसम मर्द था। उसके लिए मरा जा सकता था। वो उसी के बारे में सोचती सोफे से टेक लगाकर सो गई। ये नहीं जानती थी कि सुबह जागने के बाद क्या क़यामत आ जाएगी। फजर के वक्त रईस उससे पहले उठ जाता था, मगर अभी नहीं जागा था। दुआ की कमर दर्द करने लगी थी। उसने रईस को जगाया, जो हिला तक नहीं। उसने उसके बाल ठीक किए। उसकी पेशानी ठंडी पड़ रही थी। उसने बाजू से भी हिलाया। वो नहीं जागा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रईस रईस, फजर हो गई है, जाग जाएं। वो उसे झंझोड़ रही थी, मगर वो सुन रहा होता तो जागता। दुआ की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो उसे झंझोड़ रही थी, ऊंचा ऊंचा बोला आ रही थी। उसकी नंद आवाज सुनकर कमरे में आई। भाभी, क्या हुआ है? ऐसे क्यों चीख रही हैं? वो परेशानी से बोली, तुम्हारे भाई जाग नहीं रहे, उन्हें जगाओ प्लीज। वो भाग कर आई, मगर वो नहीं जागा, और उसका दिमाग जो सिग्नल दे रहा था वो मानना नहीं चाहती थी। उसकी नाक भागकर अम्मी अब्बू को ले आई। फजर के वक्त सब रोने लगे थे। वो उसको सोफे से उठाकर बेड पर लेटाना चाहते थे, मगर दुआ उसे अपनी गोद से नहीं उठाने दे रही थी। बमुश्किल उन्होंने उसे वहां से उठाकर बेड पर लटाया। हर आंख अश्क बार थी। नंद ने भागकर हारून को कॉल की। वो इतनी सुबह घर से कॉल देखकर परेशान हो गया। बहर के रोने पर वो और परेशान हुआ। भाई,
بھائی رئیس بھائی، اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا رئیس بھائی کو؟ خدا را بتاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا۔ وہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، کہتے ہیں۔ اس نے موبائل پھینکا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دعا تو رئیس کے سرہانے سے اٹھ نہیں رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ رات کو وہ اس سے باتیں کر رہا تھا اور ابھی اٹھ ہی نہیں رہا تھا۔ ان کی حویلی لوگوں سے بھرنا شروع ہو گئی تھی۔ سب لوگ ماتم کر رہے تھے۔ ہارون رات کو ہی شہر واپس آیا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر اس نے واپس آنا تھا، مگر اس کا عزیز بھائی جان اسے اتنی جلدی کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ وہ گھر آیا تو بھائی کی میت پڑی تھی، عورتیں بہن کر رہی تھی، جبکہ دانین چہرے پر چادر لیے بس روئی جا رہی تھی۔ اس نے رئیس کا ایک ہاتھ پکڑ رکھا تھا، جو اس کی ساس نے کئی بار جھٹکا دیا تھا، مگر وہ پھر پکڑ لیتی تھی۔ اسے لگتا تھا اسے ہارون سے محبت تھی۔ وہ غلط تھی۔ اسے رئیس سے عشق تھا، جو خاموش اور دل کو جکڑ لینے والا تھا۔ اس کی تدفین کے بعد اسے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا، یہ کہہ کر کہ وہ عدت میں تھی۔ وہ اپنی ساس کی نفرت بھری نگاہیں محسوس کر سکتی تھی۔ اس کا رئیس کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس کی بنا پر وہ عدت کاٹتی، مگر اپنی ساس کو یہ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ سارا دن رئیس کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھتی رہتی۔ ساس اس سے گھر کے کام بھی کرواتی، اکثر اس پر اپنا ہاتھ بھی صاف کر لیتی۔ اس کی عدت میں ہی اسے معلوم ہوا رئیس اپنی جائیداد اس کے نام کر گیا ہے، تو انہیں اور غصہ آنے لگتا۔ یہ بات سسر تک پہنچی تو انہوں نے یہ حل نکالا کہ وہ اس کا نکاح ہارون سے کر دیں گے، بس ایک مرتبہ عدت پوری ہو جاتی۔ یہ بات ہارون کے کانوں میں اس کی عدت کے بعد ڈالی گئی۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے اسے مجبور کر دیا تھا، اور اس کی شادی، اس کا نکاح اس کے پردے دار بیوہ بابی سے کر دیا تھا، جسے اس نے آج تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس دن سے اس نے گھر آنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ آج کسی ضروری کام سے گھر آیا، اپنے کمرے میں آرام کرنے گیا تو بیڈ پر 17-18 سال کی معصوم سی لڑکی کو بیٹھا دیکھ کر چونکا۔ کون ہو تم؟ ناگواری سے پوچھا۔ دعا، وہ گھبرا کر بولی۔ کون دعا؟ اس نے دوبارہ پوچھا، پر اگلے لمحے پتھر ہو گیا۔ یہ 17 سالہ لڑکی اس کے 40 سالہ بھائی کی بیوہ تھی۔ وہ حیران ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا آگے بڑھا جب اس کی خوفزدہ آواز کانوں میں پڑی، پلیز ماریے گا نہیں۔ وہ بہت حیران ہوا۔ وہ اسے کیوں مارتا؟ ہاں، وہ اس پر شاید غصہ کر جاتا، مگر مارنا وہ سوچ نہیں سکتا تھا۔ کیا بھائی نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، جس پر دعا کو رئیس بے طرح یاد آیا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ہارون بس اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی حسین سے بھی حسین تھی، بغیر کسی میک اپ کے، آنکھوں کے گرد ہلکے، مگر پھر بھی خوبصورت تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھا۔ اب تم اپنے کمرے میں جاؤ، مجھے سونا ہے۔ تائی امی نے کہا ہے کہ یہاں سے ہلنا تک نہیں۔ یہ جو تمہاری تائی امی ہے نا، وہ افسوس سے بولا، پھر وہ فریش ہونے چلا گیا۔ دعا کو اب ہارون کے مل جانے پر خوشی تھی نہ یا نہیں، یہ اسے بھی معلوم نہیں تھا، مگر رئیس جیسے انسان کا چلے جانا اسے غمزدہ کر دیتا تھا۔ ہارون فریش ہو کر آیا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ ہاں، دعا۔ دعا، ایسا لگتا ہے کہ مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ زبردستی ہوئی ہے۔ اگر تم چاہتی ہو تو میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کر سکتا ہوں۔ اس نے کیا تجویز پیش کی تھی؟ دعا اسے بس دیکھتی رہی۔ شادی کے 10 دن بعد ہی بیوہ ہو گئی، اور پھر عدت کے فوراً بعد دوبارہ نکاح ہوا، اور پھر اب اس کی طلاق کی بات ہو رہی تھی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ اسے اب وہ ایک سراب لگ رہا تھا۔ وہ شاید اتنا اچھا نہیں تھا جتنا دل کو لگا تھا، اور رئیس جتنا اسے برا لگا تھا۔ پہلے دن وہ اس سے کئی زیادہ اچھا تھا۔ وہ موازنہ کر بیٹھی۔ آپ کو جو ٹھیک لگتا ہے آپ وہ کریں، کہہ کر وہ لیٹ گئی۔ ہارون جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ اس کے خیال میں وہ آنکھیں یکدم آئیں اور لبوں پر مسکراہٹ تر آئی۔ اسے بھی ڈھونڈنا تھا اب کہ وہ دکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اگلے دن وہ زمینوں پر گیا تھا۔ واپسی پر اس نے اپنی ماں کو دعا پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا، اسی لیے وہ اسے نہ مارنے کا کہہ رہی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے ماں کا ہاتھ پکڑا۔ امی، خبردار، جو آپ نے میری بیوی پر ہاتھ اٹھایا، تجھے نہیں پتا تیرے بھائی کو نگل گئی ہے یہ، اسی نے مارا ہے اسے، ہے ہی بدبخت۔ وہ اسے کوس رہی تھی
اور وہ ایسے کھڑی تھی جیسے وہ کسی اور کو کوسنا سنا رہی تھی۔ اب کہ اس کے آنسو پوچھنے والا نہیں تھا، مگر ہارون اس کی ڈال بنے کھڑا تھا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ اسے کمرے میں بھیج کر اس کی ماں کو اچھا خاصا لیکچر دیا تھا۔ اپنا سامان پیک کرو، ہمیں شہر کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اسے کہتا چینج کرنے چلا گیا۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر ہارون نے کہا تھا۔ وہ اپنا بیگ پیک کر کے چینج کر آئی۔ ایک کالی چادر اس نے لی جس سے اپنے نقاب کرنا تھا۔ ہارون اس کا سامان پکڑ کر باہر لایا۔ اس نے ایک ہاتھ سے پلو اپنے چہرے پر کیا۔ ہارون نے سرسری سا اسے دیکھا۔ یکدم اسے وہ لڑکی یاد آئی۔ اس کی آنکھیں ایسی ہی تھی، مگر ان آنکھوں میں اداسی تھی، وہ شوق تھی، ان میں سنجیدگی تھی۔ اپنی غلط فہمی سمجھ کر وہ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا۔ سارے راستے وہ کھڑکی سے سر لگائے جانے کیا سوچتی آئی تھی۔ گاہے بگاہے ہارون کو بھی دیکھ لیتی تھی۔ کیا وہ اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا؟ کیا رئیس کو ضرور مرنا تھا؟ پھر بے آواز آنسو نکلنے لگے۔ اپنے اپارٹمنٹ پہنچ کر اس نے ایک کمرہ اسے دیا۔ وہ الگ کمرے میں رہ سکتی تھی۔ وہ اب گھر کے بعد نہیں سوتی تھی۔ ہارون اس لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا جو ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی، اور وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ ناشتہ بنا دیتی تھی، ڈنر بھی لنچ کے وقت وہ گھر نہیں آتا تھا، اس لیے وہ خود بھی نہیں کرتی تھی۔ زندگی آہستہ آہستہ ڈگر پر چلنے لگی۔ ہارون نے کچھ دن سے اس کے ماں باپ کے گھر بھیج دیا تھا کہ وہ انہیں زیادہ مس نہ کر رہی ہو، اور وہ ایک مثبت عمل ثابت ہوا۔ عائشہ اور فاطمہ نے اسے خوب سمجھایا، اسے ہارون کی قدر کرنے کا کہا۔ اگر وہ ایسی رہتی تو ہارون بھی اسے چھوڑ دیتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل بھر آتا۔ عائشہ نے اسے شاپنگ کا کہا تھا اور وہ بھی باہر نکلنا چاہتی تھی۔ مال میں وہ لوگ شاپنگ کر رہے تھے جب عائشہ نے ہارون کو کال کر کے بلا لیا۔ دعا ایک اوٹ لیٹ سے نکل کر دوسرے میں جا رہی تھی، کیونکہ عائشہ نے اسے کہا تھا اسے وقت لگنا تھا، ابھی ادھر وہ کہیں اور دیکھ لے۔ جب اس کا ٹکراؤ ہارون سے ہوا تھا، آج بھی وہ ابائے میں موجود تھی۔ ہارون ایک لمحے میں پہچان گیا تھا، اور اب وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا تھا۔ ایکسکیوز می۔ اس سے پہلے کہ وہ کہیں جاتی، ہارون نے بلا لیا۔ دعا نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ اس الو کے پٹھے کو کوئی بتائے، وہ اس کی بیوی تھی۔ دعا حیران نظروں سے اسے دیکھا جو اپنی بیوی کو نہیں پہچان پا رہا تھا۔ وہ اس کو جواب دیے بنا چلی گئی۔ تب تک عائشہ باہر نکلی۔ او ہارون، اچھا ہوا آپ ادھر ہی مل گئے، ابھی ابھی دعا گئی ہے یہاں سے۔ آپ ایسا کریں، میرے ساتھ آئیں۔ عائشہ بالکل اس لڑکی کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ آپ ان کو جانتی ہیں؟ ہارون نے ہلکا سا جھک کر عائشہ کے کان میں کہا۔ عائشہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے۔ جب سے آپ کے نکاح میں آئی ہیں، ہم بھی ان کو نہیں پہچان پا رہے۔ ہارون کے 14 طبق روشن ہوئے۔ یہ عائشہ کیا کہہ رہی تھی؟ اچھا بے دعا، اپنے شوہر کو سنبھال لو، میں ذرا ادھر سے ہو کر آئی۔ دعا نے ہارون کو دیکھا جو خوش بھی تھا، نادم بھی تھا، اور سب سے بڑا بیوقوف گردان رہا تھا خود کو۔ اپنی بیوی سے ایسے کون نام پوچھتا تھا؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی۔ واپسی پر وہ ان دونوں کو ڈراپ کرنے آیا تھا۔ اس نے لیونگ روم میں آ کر اپنا نقاب اتارا۔ ہارون جو ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ دعا کیسے ہو سکتی تھی، مگر اسے دیکھ کر دل میں لڈو پھوٹے۔ اسے وہ کہاوت یاد آئی، بغل میں لڑکا اور شہر میں ڈنڈورا۔ جب اس نے شاپنگ فاطمہ کو دکھا لی تو اس نے دعا کو چلنے کا کہا، جس پر اس نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ارے بیگم، شرافت سے 4 دن میکے رہنے دے دیا ہے، اصل گھر بھول گئی؟ جس ڈرامائی انداز میں اس نے کہا تھا، فاطمہ اور عائشہ کی ہنسی نکل گئی، جبکہ وہ اسے آنکھیں دکھا گئی۔ شکریہ چچی، میری بیوی کو دوبارہ انسان بنانے کا۔ اس کی بات سمجھتی وہ فوراً اٹھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا اس نے خود چلنے کا کہا۔ چلیں، اب بیٹھے کیوں ہیں؟ وہ زچ ہو کر بولی۔ اب آپ ایسے کہیں گی تو میں بھی اس دنیا سے ہی اٹھ جاؤں گا۔ اس نے مذاق کیا تھا، مگر دعا کے چہرے پر پھیلتی سنجیدگی سے وہ سیدھا ہوا اور پھر چلنے کا کہا۔ اوکے سوری، مذاق کر رہا تھا۔ اسے لگا شاید اسے برا لگا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ اپنے کمرے میں جانے لگی۔
जब उसने हाथ से पकड़कर अपनी जानब खींचा था। कहाँ बेगम, यहाँ कहाँ जा रही हैं? वो उसके सीने से आ लगी थी, दोनों की धड़कनें तेज थी। वो रूम में, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। शर्म से पलकों की झालर आंखों में गिरी हुई थी। हारून को वो मंजर कितना भला लग रहा था। उसका ज़हन कितनी मर्तबा कहता था कि दुआ ही वो लड़की है, मगर वो नहीं मानता था। हाँ तो रूम इधर है, वहाँ कहाँ जा रही हैं? उसने उसे कमरे से पकड़कर और करीब किया। दुआ के दोनों हाथ उसी के गिर्द थे, जबकि हारून के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। जवाब तो दो। उसे जाने क्यों मजा आ रहा था। क्या जवाब दूं? अच्छा ऊपर तो देखो। हारून ने उसे ऊपर देखने का कहा। उसने आहिस्ता सा ऊपर देखा। हारून उसकी धड़कन अपने सीने पर महसूस कर सकता था। तुम्हें पता है, तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं, वो गंभीर लहजे में बोला। बातें बनवा लें आपसे बस, वो आहिस्ता सा बोली। हारून उसके लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराया। हल्का सा झुककर उसने उसके गाल पर अपने लब रखे। दुआ आंखें मूंदे खड़ी रही। फिर आहिस्ता से उसका साह टूटा। मैं चेंज कर लूं? हारून ने जाने दिया। वो एक शॉर्ट शर्ट और खुली सलवार पहन कर आई थी। दुपट्टा गले में था। मुंह हाथ धोकर अब वो फ्रेश लग रही थी। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हम मूवी देखें? वो बार बार उसे खुद मुखातब करता था। उसने कंधे उचका दिए। डन है, रात को मूवी देखेंगे। मैं जरा कुछ खाने को ऑर्डर कर लूं। वो जल्दी से फोन निकाल कर बैठ गया। वो अंदर सोफे पर आ बैठी। उसे अपना आप खुशकिस्मत लग रहा था। वो जिसे चाहती थी वही उसका जीवन साथी था। उसे और क्या चाहिए था? अपने हाथ की तीसरी उंगली देखी, वहां वो रिंग अभी भी मौजूद थी और वो उसे उतारना नहीं चाहती थी। उसने वो अंगूठी अपने लॉकेट में डाल ली। हारून काफी देर बाद कमरे में आया था। उसे सोफे पर बैठे कुछ सोचते देख कर बुलाया। तुम्हें किसी ने बताया तुम खामोश इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी बोलते हुए लगती हो? दुआ उसकी बेतुकी बात पर उसे देख ही सकी। अब वो ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बना रहा था और जिन अखियों से देख सकता था, दुआ चोरी चोरी उसे देख रही थी। तुम सरेआम देख सकती हो, ऐसे चोरी चोरी क्यों देख रही हो? तुम्हारा ही शोहर हूँ, डंके की चोट पर देखो। उसकी चोरी पकड़ी गई थी और जिन अल्फाज में हारून ने कहा था उसे शर्मिंदा करने को काफी थे। मैं क्यों चोरी चोरी देखूंगी? मुझे ऐसा कोई शौक लाहक नहीं हुआ। वो चटक कर बोली। अल्लाह अल्लाह झूठी, शादी से पहले भी ऐसे चोरी चोरी देखती थी। हाय अल्लाह, आपको किसने कहा? मैं तो नहीं देखती थी। वो लड़ाका लड़कियों की तरह हाथ कमर पर रखे बोल रही थी। हारून लुत्फ लेता उसे तंग कर रहा था। मुझे खुद आयशा ने बताया। उसने सच कहा। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, मैं तो नहीं देखती थी। बोलो, जूते को कौवे काटे। हारून की बात पर दुआ दंग रह गई। हारून मजा लेता फिर बोला, मुझे पता था। जबकि दुआ ने खफगी से उसे देखा। वो मुड़कर जाने लगी जब हारून ने पकड़ कर रोका। अच्छा, खफा तो ना हो। वो अब उसे मना रहा था। उन आंखों में मेरे लिए खफगी अच्छी नहीं लगती। अच्छा, एक बात बताऊं? जब मैंने तुम्हें पहली मर्तबा देखा था, मुझे तुम्हारी आंखों से इश्क हो गया था। वो मध्यम लहजे में इतराफ कर रहा था। जी, तभी ये आंखें पहचान नहीं पाए। जानती हूँ, मॉल में अपनी बीवी से ही नाम पूछ रहे थे। उसने भी बदला ले लिया। हारून उसकी बात पर खुज्जल हुआ। अपना हाथ बालों में फेर कर शर्मिंदगी दूर करना चाहिए। मुझे कई मर्तबा लगा कि तुम वही हो, मगर मैं मानने को नहीं तैयार था। अगर मैं वो ना होती तो क्या? बीवी तो थी ना। तुम्हारी जो मर्जी होती वैसे ही होता। उसके कहने पर वो हल्का सा मुस्कुराई। वो हल्का सा झुका और उसके लबों पर अपने लब रख दिए। दुआ ने अपने बाजू उसकी गर्दन के गिर्द बांध लिए, जबकि हारून ने उसे और करीब किया। वो कई लम्हे एक दूसरे में खोए रहे। जब डिलीवरी वाले ने बेल बजाई तो वह जल्दी से पीछे हुई। उस डिलीवरी बॉय की तो मैं टांगे तोड़ता हूँ। वो हड़बड़ाकर बाहर चला गया। रात को उन्होंने मूवी देखी। जब सोने की बारी आई तो दुआ बेड पर बैठी थी। जब हारून दूसरी जानब बैठने लगा, दुआ ने जल्दी से तकिया पकड़ा दिया।
جو ہارون نے خفی سے پکڑا۔ میں صوفے پہ نہیں سو رہا۔ کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ صوفے پہ نہیں سو سکتے؟ وہ اسے چڑھا رہی تھی۔ اچھا دیکھو، تم میرے صوفے پر بیٹھی تھی نا؟ اس نے اس طرح پوچھا جس طرح دعا نے خود بخود اس بات پر ساتھ ہلایا۔ تو مطلب میں بھی تمہارے بیڈ پر سو سکتا ہوں؟ وہ جیتنے والے انداز میں بولی۔ جب وہ بیٹھنے لگا تو وہ بولی، نہیں، آپ پھر بھی نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دو ٹوک جواب پر ہارون کا منہ بنا۔ تو مطلب تم میرے صوفے پر بیٹھ سکتی ہو، میں تمہارے بیڈ پر نہیں سو سکتا؟ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ بالکل۔ دعا مسکرا کر بولی، یہ جانے بغیر کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ وہ اس کی طرف آیا، اس کو گود میں بھرا۔ وہ نہ کرتی رہی، مگر وہ اسے اٹھا کر صوفے پر جا کر لٹایا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ میرے ساتھ میرے صوفے پر سو سکتی ہیں۔ وہ کتنا چالاک تھا، دعا یہی سوچ سکی۔ اب وہ اس کا سر اپنی گود میں رکھے بیٹھا تھا، جانے کون کون سی باتیں بتاتا، کبھی اس سے پوچھتا، کبھی اسے پیار کرتا، اور جب وہ بول رہی ہوتی تو اسے پیار سے دیکھتا۔ زندگی یکدم ہی خوبصورت ہو گئی تھی۔ تو گائز، کیسا لگا آپ کو ہمارا یہ ناول؟ امید ہے پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے مزید ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔